وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ توبہ آیت نمبر 19 سے 22، درس نمبر 780۔ آج کا موضوع کامیاب لوگوں کو کیا اجر ملے گا۔ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون۔ مشرکوں کو زیبا نہیں کہ خدا کی مسجدوں کو آباد کریں جبکہ وہ اپنے آپ پر کفر کی گواہی دے رہے ہوں۔ ان لوگوں کے سب اعمال بیکار ہیں اور یہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ خدا کی مسجدوں کو تو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو خدا پر اور روز قیامت پر ایمان لاتے اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ یہی لوگ امید ہے کہ ہدایت یافتہ لوگوں میں داخل ہوں۔ سامعین کرام، سورہ توبہ آیت نمبر 19، لفظی ترجمہ اجعلتم سقایت الحاج، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا، وعمارت المسجد الحرام، اور مسجد حرام کا آباد کرنا، کمن آمن باللہ، کیا تم نے برابر کر دیا ہے اس کو جو ایمان لائے اللہ پہ، والیوم الآخر، اور یوم آخرت پہ، وجاہد فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد سے، لا یستوون عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں برابر نہیں ہے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں اپنے مال و جان سے، اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کے ہاں ان کے لیے بڑا درجہ ہے، اولئک هم الفائزون، اور یہی لوگ جو ہیں مراد پانے والے ہیں، کامیاب۔ یبشرہم ربہم برحمت منہ، اللہ تعالیٰ ان کو خوشخبری دیتا ہے اپنی جانب سے رحمت کی اور مغفرت اور رضوان، اپنی رضا کی، رضامندی، وجنات لہم فیہا نعیم مقیم، اور ان کے لیے جنت ہے، اس میں
نعیم نعمتیں ہوں گی، مقیم، اور ہمیشہ آرام ہوگا، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اللہ کے پاس بہت بڑا ثواب ہے۔ سامعین کرام، بہت اہم آیت ہے اور مرکزی مضامین ہیں سورہ توبہ کے، اور غور کرنا چاہیے اور نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے یہ معلوم کیا تھا کہ نیک اعمال کس وقت انسان کے قبول ہوتے ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا تھا کہ ایمان باللہ، ایمان بالیوم آخرت، اور جہاد فی سبیل اللہ، زکوٰۃ اور خوف خدا۔ آج کا جو سبق ہے آپ نے ترجمہ سنا، اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ۔ اس میں دیکھیں، مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ، اور حاجیوں کو پانی پلانا، ان کی خدمت کرنا، تو اس وقت کے جو مشرک تھے، یعنی شان نزول کے حساب سے ظاہر ہے کہ حق نہیں تھا تو باطل کا غلبہ تھا، اور انہوں نے 360 اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے۔ خانہ کعبہ میں بت بھی سجائے ہوئے تھے، تو کعبے کی متولیت انہی کے پاس تھی، ظاہر ہے حق نہیں ہوتا۔ دیکھیں، روشنی نہ ہو تو پھر اندھیرے ہوتے ہیں۔ آج دنیا میں اندھیرے ہیں اس لیے کہ روشنی نہیں ہے، حق والے نہیں ہیں، ایمان والے نہیں ہیں، لہٰذا باطل کا غلبہ ہے دنیا میں۔ یہ ہونا نہیں چاہیے۔ سامنے کرام، آپ اور میں مل کر اس صورتحال کو بدل سکتے ہیں اللہ پر ایمان لا کر، اور جو بھی یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ایمان لا کے اور آخرت پر اور اللہ کے خوف سے، نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے ہم یہ چینج لا سکتے ہیں۔ یہ میں ویسے کہہ رہا ہوں، میں کوئی خواہش مند نہیں ہوں، لیکن ایک خواہش تو میری ضرور ہے کہ دنیا میں اللہ کی حکومت ہو، یعنی اللہ کا نظام ہو، وہ کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، یہ میری دلی خواہش ہے، اور میں جد و جہد بھی کر رہا ہوں۔ اور یہ تو اس کے طریقہ تو یہی ہے کہ ہم ایک لوگ کچھ ایسے پیدا ہوں جو ایک جماعت بنے لوگوں کی، اور پھر وہ جد و جہد کریں، محنت کریں، اپنے آپ کو بدلیں، اللہ پر ایمان لے آئیں، اور بہرحال وہ ایک الگ موضوع ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، نیک اعمال کچھ ہوتے نہیں ہیں ہم میں۔ اب یہی مضمون اب ذہن میں رکھیں آپ، اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ۔ ہم میں آج معاشرے کے، دیکھیں یہ قرآن ہمارے لیے ہے۔ آج بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نیکی کے کام کرتے ہیں، میں سنتا ہوں بڑے بڑے ایسے لوگ ہیں، میڈیا میں بھی ہیں، یعنی ان کا چرچا ہوتا رہتا ہے کہ بھئی وہ غریبوں کی، ایک آدمی چلا جائے، انہوں نے بیواؤں کا روزینہ مقرر کیا ہوا تھا، یتیموں کی مدد کرتا تھا، یہ ادارہ کھول لیا، وہ ادارہ کھول لیا۔ ہر نیک کام برباد ہے اگر ایمان باللہ اور یوم آخرت پر آپ کا ایمان نہ ہو۔ یہ بات نوٹ کر لیں اچھے طریقے سے۔ اور وہ ایمان وہ جو اللہ چاہتا ہے، وہ نہیں جو ہم سمجھتے ہیں۔ ہمارے ذہنوں میں جو ایمان کا مطلب پایا جاتا ہے وہ غلط ہے، وہ نہیں ہے ایمان۔ ایمان باللہ وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعوت دی ہے۔ ایمان باللہ کا مطلب یہ ہے کہ لا معبود الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ہمارا تو اس پر یقین نہیں ہے، ہمارا معبود تو نفس ہے۔ لا معبود الا النفس۔ ہم کون سا کلمہ پڑھ رہے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ عملی طور پہ زبان حال سے ہم کون سا کلمہ پڑھ رہے ہیں؟ ہم نفس کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ نفس ہمارا معبود ہے، لا معبود الا النفس۔ ہمارا معبود نفس ہے، ہم اپنی مرضی چاہیں گے۔ وہ گھر میں جو بیٹھے ہیں نا دو، میاں اور بیوی، ان کو معلوم ہے، بیوی کو معلوم ہے کہ شوہر کا حق کیا ہے، لیکن نہیں دیتی وہ۔ شوہر بیوی کو اس کا حق نہیں دیتا جو شریعت کے حساب سے ہے۔ ہماری اپنی مرضی ہے،
بیوی کی اپنی مرضی ہے، جب چاہے راضی ہو جب چاہے ناراض ہو، اس کی اپنی مرضی ہے، اپنی خواہش ہے۔ کیوں کہ ہمارا معبود نفس ہے۔ یہ میں گھر کی مثال اس لیے دیتا ہوں کہ یہ بنیادی طور پہ معاشرے کی ایک اکائی ہے، اینٹ ہے نا، تو معاشرہ تو اسی سے بنتا ہے۔ ہم اللہ کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ اللہ کو نہیں مانتے۔ اللہ کا جو صفت الوہیت ہے اس سے ہم انکاری ہیں۔ یہ الفاظ جو میں کہہ رہا ہوں، ابھی جو میں نے جملہ کہا، تو یہ بڑے سوچ سمجھ کے اور تول کے میں بول رہا ہوں۔ ہم من حیث القوم، من حیث الامت، کافروں کو تو چھوڑ دیں، اللہ کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم مومن نہیں ہیں، ہمارا ایمان باللہ نہ ہے، نہ ہم اللہ پر ایمان لانا چاہتے ہیں۔ ہماری منزل دنیا ہے، دنیا اور دنیا، ختم۔ لم یرید الا الحیات الدنیا فاعرض عمن تولی عن ذکرنا ولم یرید الا الحیات الدنیا۔ آپ اس شخص سے اپنا رخ انور پھیر لیجیے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا، صرف دنیا ہی کی زندگی کا طالب ہے۔ یہ ہماری جو اعمال ہیں اس کی عملی تفسیر ہے سامنے کا۔ لم یرید الا الحیات الدنیا، بس دنیا کا طالب ہے۔ اچھا، اس میں آج جو ہم مضمون پڑھ رہے ہیں، اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الاخر جاہد فی سبیل۔ اس میں بڑا مضمون ہے سامنے کا۔ ایک تو اس میں مضمون یہ ہے کہ ایمان باللہ کے ساتھ ہی نیکی قبول ہوتی ہے۔ ایمان باللہ، ایمان یعنی یہ جو صفات ہیں، دیکھیں جو آیت نمبر 18 ہے، 3 صفات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں: ایمان باللہ، ایمان بالآخرت اور جہاد فی سبیل اللہ۔ کوئی نئے سننے والے ہوں تو ان کے لیے میں کہہ دوں، جہاد کا مطلب یہ ہے کہ کوشش، محنت اور کوشش۔ قتال جہاد کا ایک جز ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن جہاد کا مطلب کوشش اللہ کے راہ میں، یعنی آپ کی منزل اللہ ہو، آپ کا یقین ہو کہ میں نے اللہ کے پاس جانا ہے، اپنے اعمال کی جواب دہی آپ کے ذہن میں ہو، اس پر یقین ہو آپ کا، اور اس کے لیے آپ محنت کریں اور جد و جہد کریں۔ اگر یہ ایمان باللہ ایسا نہیں ہے آپ کا، اور ہے نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں واضح طور پہ، یہ تینوں صفات، ہماری کوششیں تو دنیا کے لیے ہیں، ہمارا یقین تو دنیا پر ہے، ہمارا یقین یوم آخرت پر نہیں ہے، یہ 3 صفات ہم میں نہیں پائی جاتی۔ اس کے ساتھ جو یقین ہمارا ہے، اس کے ساتھ نیک اعمال کی قبولیت نہیں ہوتی۔ یہ گزشتہ سبق میں بھی یہی بات تھی، ابھی ذرا مختلف بات ہو رہی ہے، انداز مختلف ہے، بات وہی ہے۔ اجعلتم یعنی نیک کام۔ اب سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام، یہ تو ایک مخصوص 2 کام ہیں نیک، لیکن ہم تو یعنی پاکستان میں، مثال کے طور پہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں، تو ہم حاجیوں کو پانی کیسے پلائیں گے؟ اگر یہی تک نیکی اگر یہی ہے تو ہم تو نہیں کر سکتے۔ کوئی حج پہ جائے گا یا نہیں جائے گا، یا جا سکتا ہے یا وہاں، تو بہرحال دیکھیں اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب نیکی کے کام اگر تم کرو اور تمہارا ایمان باللہ نہ ہو، ایمان بالآخرت نہ ہو، اور ظاہر ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ دیکھیں میں آسانی سے یہ بات میں کوشش کر رہا ہوں آگے بڑھوں۔ ہمارا نہ ایمان باللہ ہے، نہ ہم لانا چاہتے ہیں، ہمارا یقین آخرت پہ نہیں ہے، ہمارا یقین دنیا پہ ہے۔ جب یہ دونوں باتیں نہیں ہیں تو کوشش اللہ کے راستے میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ہماری ساری کوششیں دنیا کے لیے ہیں، ظاہر کے لیے ہیں، بس۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ جن کا ایمان باللہ ہے، ایمان بالآخرت ہے، اور یہ محنت کرتے ہیں، ان لوگوں کی مانند نہیں ہو سکتے جن کا ایمان باللہ نہیں ہے، جن کا ایمان بالآخرت نہیں ہے۔ ایمان کا مطلب یقین،
جن کی منزل اللہ نہیں ہے، جو اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو اعمال کی جواب دہی کا احساس نہیں رکھتے، یقین نہیں رکھتے، اور پھر جد و جہد بھی نہیں کرتے، یہ دونوں لوگ برابر نہیں ہیں۔ یہ ظالم قوم ہے۔ ظالم کون ہے؟ جو اللہ پہ جھوٹ باندھ رہا ہے۔ کون؟ یہ ہم، آج کا مسلمان جو برائے نام مردم شماری کا مسلمان ہے، یہ دعویٰ تو کرتا ہے لیکن دعوے کو سمجھتا بھی نہیں ہے کہ دعویٰ میں نے کیا کیا ہوا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ بہت بڑا دعویٰ ہے، بہت بڑا وعدہ ہے، بہت بڑا دعویٰ ہے، لیکن افسوس ہے کہ ہم نہ دعوے کو سمجھتے ہیں، نہ اس کی حقیقت کو سمجھتے ہیں، نہ جانتے ہیں، نہ جاننا چاہتے ہیں۔ بات ختم ہو گئی۔ اب ہم ظالم قوم ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دے گا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، یہ مضمون ہم پڑھ چکے ہیں میرے خیال سے۔ ذالک بأن وہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ابھی آپ کو بھی یاد ہوگی اگر آپ میرے مستقل سننے والے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایک قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود حتی یغیروا ما بانفسہم، لا یغیروا ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ کسی کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود حالت بدلنے کے لیے تیار نہ ہو۔ آج مسلمان قوم، ہم سب اجتماعی طور پہ، ہم اپنے آپ کو ہدایت پہ سمجھتے ہیں، ہم دنیا کی زندگی پر راضی ہیں، آخرت کی زندگی سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے، لہٰذا ہم ظالم ہیں۔ اب ہمارے دلوں پر مہر لگ گئی ہے، ہدایت ہمیں برائی معلوم ہو رہی ہے، برائی یہ ہمیں اچھائی معلوم ہو رہی ہے۔ دنیا کی طرف متوجہ ہونا یہ تو سب سے بڑی برائی ہے۔ حب الدنیا راس و کلو خطیہ، پیارے رسول نے فرمایا کہ دنیا کی محبت سارے گناہوں کی جڑ ہے۔ تو دیکھیں یہ اس وقت ہمارا شمار ظالم قوم میں ہے، اور جب تک ہم اس ظلم سے باز نہ آئیں خود، اللہ تعالیٰ ہماری حالت نہیں بدلنے والا۔ یہ بات نوٹ کر لیں، قانون ہی نہیں ہے اللہ کا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ہدایت کی توفیق نہیں دیتا ظالم قوم کو۔ کیوں؟ کہ وہ خود ہدایت قبول کرنا نہیں چاہتے، ظالمی دے رہنا چاہتے۔ ہم سب لوگ ظالم ہیں، اور یہی ظلم کا رویہ ہمیں پسند ہے۔ ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، یہ بات بھی ساتھ نوٹ کر لیں۔ آپ کسی پر ظلم نہیں کر رہے، اپنے اوپر ظلم کر رہے۔ الذین آمنوا وہاجروا، اگلی آیت، یہ تو ہم نے پڑھی ہے ترجمہ، لیکن اب اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فائزون کون ہے؟ اولئک هم الفائزون ہے نا، یعنی کامیابی کی شرائط اس آیت میں، آیت نمبر 20 سورہ توبہ میں بیان ہو رہی ہیں۔ الذین آمنوا، اب دیکھیں ایمان، ہجرت، جہاد فی سبیل اللہ، مال و جان کے ساتھ جہاد، تین شرائط بیان ہو رہی ہیں۔ اب یہ دیکھ لیں، اور میں تو آپ کو وضاحت اس لیے کروں گا کہ آپ اپنے اندر یہ صفات تلاش کریں۔ اگر آپ کے اندر ہیں یہ صفات تو آپ کے لیے تو اعظم درجۃ عند اللہ، آپ کا مرتبہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے، اور آپ کامیاب ہیں۔ اولئک هم الفائزون، اور آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ یبشرہم، دیکھیں تین کام ہیں اور خوشخبریاں اور نعمتیں کتنی ہیں، سبحان اللہ۔ یہ یعنی آیت نمبر شروع ہوتی ہے 20 سے، آیت نمبر 20 سے 22 نمبر آیت تک، 20، 21، 22، تین آیات ہیں۔ ایک آیت میں بیان ہو رہا ہے کہ یعنی کامیابی کی شرائط بیان ہو رہی ہیں، لیکن ساتھ ہی کامیابی کی خوشخبری بھی ہے۔ پھر دو آیات جو ہیں اگر آپ غور کریں تو اس میں ساری خوشخبریاں ہیں۔ یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم۔ سبحان اللہ، قربان جاؤ اپنے رب کے۔ تو دیکھیں یہ ہم تو معاذ اللہ جھوٹا سمجھتے ہیں قرآن کو بھی اور قرآن کے سارے مضامین کو بھی، کوئی ہمیں کوئی تڑپ ہی نہیں پیدا ہوتی۔ آپ دیکھ لیں نا اپنے دلوں کی حالت، کوئی آیت ہمارے دلوں میں
بیداری کی تڑپ نہیں پیدا ہوتی، ہم نہیں چاہتے، اللہ کی طرف رجوع ہم چاہتے ہی نہیں ہیں۔ یہ ایک دیکھیں اس رویے پہ آپ کا جو رویہ ہے اس پر آپ کو غور کرنا پڑے گا، کیوں آخر آپ کے اندر تڑپ نہیں پیدا ہو رہی جب آپ کا رب آپ کو خوشخبریاں دے رہا ہے، جب آپ کا رب آپ کو اپنی طرف بلا رہا ہے اور مخصوص صفات آپ سے چاہتا ہے۔ اب جو صفات اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ آپ کے سامنے میں نے بیان بھی کی ہیں۔ ایمان باللہ، الذین آمنوا، اب دیکھیں اس میں صرف ایمان کا، یقین کا تذکرہ ہے، ایمان باللہ نہیں ہے، ایمان بالآخرت وہ تو پہلے ہو چکے ہیں، لیکن یہاں صرف ایمان کی بات ہے۔ اور ایمان، افسوس سے مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جہاں بھی ایمان کی بات آتی ہے ہم اس کا مطلب صحیح نہیں سمجھ پاتے۔ ایمان کا دیکھیں مطلب ہے یقین، میں ایمان لاتا ہوں، میں ایمان نہیں لاتا، میں یقین کرتا ہوں، میں یقین نہیں کرتا، تو ہم تو یقین نہیں کرتے، نہ اللہ کے معبود ہونے پہ ہمارا یقین ہے، نہ ہم کرنا چاہتے ہیں، آخرت کی زندگی پر نہ یقین ہے، نہ ہم یقین کرنا چاہتے ہیں، نہ ہمارا یقین پیدا ہو رہا ہے، خالص اللہ سے محبت یہ ہمارا نہ یقین ہے، نہ ہم یقین کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں ہم کنورٹ ہیں، ایک آدمی شرک سے اور کفر سے کنورٹ ہوتا ہے نا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہم کنورٹ ہو گئے، ہم کنورٹ کیا، ہم تو پیدائشی غلام ہیں اپنے نفس کے، یہ تو نہیں کہ ہم مرتد ہو گئے، ہم نے تو ایمان قبول ہی نہیں کیا۔ مرتد تو وہ ہوتا ہے جس کا ایمان ہوتا ہے اور پھر وہ مرتد ہو جائے، ہمیں تو مرتد کی سزا نہیں ہے، آپ کے لیے خوشخبری ہے، ہمارا تو ایمان ہی نہیں ہے، ہم کبھی مومن تھے ہی نہیں، ہمیں تو اب یعنی اگر آپ ابھی سوچ سمجھ کے ایمان قبول کریں گے تو تب آپ مومن ہو جائیں گے، آپ پھر نو مسلم کہلائیں گے، نیا ایمان آپ نے قبول کیا، اور ایسا ایمان تو ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بیان فرما رہے ہیں۔ جس چیز کا تعلق باطن سے ہے اس پر ہم یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے سامنے کا۔ اللہ ہے اور آخرت ہے اور جنت ہے، دوزخ ہے، قبر کی زندگی ہے، اس کسی چیز پر ہم یقین کرنے کے لیے تیار نہیں۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم۔ تو بہرحال یہ آپ سوچیں، اور میں اپنے مضمون کی طرف بڑھتا ہوں۔ الذین آمنوا، یہ کامیاب لوگوں کی شرائط اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اولئک ھم الفائزون، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ تو اب پہلا تو ایمان ہے، یقین، جو کہ ہمارا نہ ہے نہ ہم کرنا چاہتے ہیں۔ پھر ہجرت اور جہاد۔ ہجرت کا مطلب کیا ہے سامنے؟ المہاجر من ہجر الخطایا، مہاجر وہ ہے جس نے اپنی خطاؤں کو چھوڑ دیا۔ جہاد کا مطلب کیا ہے؟ المجاہد من جاہد نفسہ، مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے۔ یہ میں بیان کر بھی چکا ہوں لیکن ابھی میں بتا رہا ہوں، ایسے نہیں کہ آپ اس آیت کو محدود کر لیں مدینے کی ہجرت اور یا وہاں جو جہاد ہو رہا تھا، نہیں، ایسی بات نہیں۔ یہ آیت آج کے لیے، ابھی کے لیے، اس وقت کے لیے۔ ایمان، ہجرت، گناہوں سے ہجرت نہیں کی تو آپ کا تو ایمان مقبول ہی نہیں ہے، ہجرت کرنی ہوگی۔ من حجر الخطایا، المہاجر من، یہ نبی کے الفاظ ہیں، سب نکل۔ مہاجر حقیقی وہ ہے من حجر الخطایا، ان تہجر ما کرہ ربک۔ دوسری جگہ الفاظ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی کون سی ہجرت افضل ہے، یہ سوال کیا گیا نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان تہجر، جواب کیا ہے؟ ان تہجر ما کرہ ربک، کہ تم چھوڑ دو وہ کام جو تمہارے رب کو ناپسندیدہ ہو۔ وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور جہاد۔ دیکھیں میں نے آپ کو ابھی یہ اس کا تذکرہ بھی آیا تھا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، اسی سورہ توبہ کی آیت نمبر غالباً 17 تھی۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ
جو ہے نا، یہ سارا مضمون ابھی ہم پڑھ چکے ہیں، وہی جہاد ہے. یہ جاہدوا فی سبیل اللہ. تو باموالہم، جہاد اللہ کی راہ میں جہاد مال و جان کے ساتھ، یعنی آپ اپنے مال و جان کو اپنا نہ سمجھے، اللہ کا سمجھے. وقت ضرورت آپ اس کو اللہ کی راہ میں مال کو بھی لگائیں اور جان کو بھی کھپائیں. اب یہ اگر آپ کریں گے تو آپ کے لیے بہت بڑا درجہ ہے اللہ کے نزدیک. ہمیں تو یقین نہیں ہے، ہمیں یقین نہیں ہے، کیونکہ یہ تو باطنی اور روح سے تعلق رکھتے ہیں یہ معاملات، اور وہ تو ہم اس پہ ہمارا یقین نہیں ہے. تو بہرحال وہ ایک الگ موضوع ہے، مطلب وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ آپ کا یقین نہیں ہے تو آپ کو اللہ کے نزدیک بلند درجے ملے یا نہ ملے، آپ کو تو دنیا ملنی چاہیے، آپ کو تو پیسوں سے غرض ہے، آپ کو تو کاروبار چاہیے، آپ کی تو دنیا کی گاڑی چلتی رہنی چاہیے. آخرت کی گاڑی تو آپ چلانا ہی نہیں چاہتے، وہ تو کھڑی ہے، زنگ آلودہ ہو رہی ہے اور ختم ہو گئی ہے. بعض لوگوں کی یعنی گل گئی ہیں، جو آخرت کی جو بھی ان کا وہ ہے وہ گل گیا، ختم ہو گیا. زنگ ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. ہمارے جو نیت ہے، تصور ہے، جو اعمال ہیں، اس سے ہمارے دل زنگ آلود ہو گئے ہیں. سامنے کا یہ لوگ جو ہیں یہ کامیاب ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ بشارت دیتا ہے اپنی جانب سے رحمت ورضوان اور رضا. ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا بہت بڑی نعمت ہے اگر کسی کو مل جائے. ہمیں ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اب یہ دیکھیں کتنی آپ محسوس تو کریں نا، کتنی خوشخبریاں ہو رہی ہیں، کتنی نعمتوں کے وعدے ہو رہے ہیں. یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم. ہمیشہ اس میں رہیں گے، باغات ہوں گے، خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم. ہمیشہ اس میں رہیں گے. بہرحال جو بھی یہ معاملات ہیں اس پر ہمارا یقین نہیں ہے، میں آپ کو واضح طور پہ کہہ رہا ہوں. اور یہ آیت میں پڑھ رہا ہوں، مجھے معلوم ہے کسی کی کوئی تڑپ پیدا ہی نہیں ہوگی کہ کاش ہم بھی انہیں کامیاب لوگوں میں سے ہو جائیں. ہمیں تو دنیا میں کامیابی سے غرض ہے، ہمارا رخ دنیا کی طرف ہے. دنیا اصل ہے ہماری نظر میں، حقیقت یہی ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے خیال سے ٹائم کم ہے، ترجمہ سنا دے. اجعلتم سقایت الحاج، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کا آباد کرنا برابر سمجھ لیا ہے اس شخص کے کمن آمن باللہ، جو ایمان لایا اللہ پہ اور یوم آخرت پہ، وجاہد فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں اس نے کوشش کی. لا یستوون عند اللہ، یہ برابر نہیں ہے، یہ دونوں چیزیں برابر نہیں ہیں، ان کے اعمال ضائع ہیں. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے، ہجرت کیا اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں، باموالہم وانفسہم، اپنی مال و جان کے ساتھ. اعظم درجۃ عند اللہ، بڑے درجے ہیں ان کے اللہ کے نزدیک. اولئک هم الفائزون، یہی لوگ کامیاب ہیں. یبشرہم ربہم برحمت منہ، بشارت دیتا ہے ان کا رب ان کو اپنی جانب سے رحمت کی، ورضوان، اور اپنی رضامندی کی، وجنات لہم فیہا نعیم مقیم، اور جنت، باغات، ان کے لیے باغات ہیں، اس میں نعمتیں ہوں گی اور وہ ہمیشہ کا آرام انہیں ملے گا. خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے. ان اللہ عندہ اجر عظیم،
بے شک اللہ کے ہاں بڑا ثواب ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اجعلتم سقایت الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله واللہ لا يهدی القوم الظالمین۔ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد محترم یعنی خانہ کعبہ کو آباد کرنا اس شخص کے اعمال جیسا خیال کیا ہے جو خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور خدا کی راہ میں جہاد کرتا ہے؟ یہ لوگ خدا کے نزدیک برابر نہیں ہیں اور خدا ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون۔ جو لوگ ایمان لائے اور وطن چھوڑ گئے اور خدا کی راہ میں مال اور جان سے جہاد کرتے رہے، خدا کے ہاں ان کے درجے بہت بڑے ہیں اور وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم۔ ان کا پروردگار ان کو اپنی رحمت کی اور خوشنودی کی اور بہشتوں کی خوشخبری دیتا ہے جن میں ان کے لیے نعمت ہائے جاویدانی ہے۔ خالدین فیہا ابدا ان اللہ عنده اجر عظیم۔ اور وہ ان میں ابد الآباد رہیں گے، کچھ شک نہیں کہ خدا کے ہاں بڑا صلہ تیار ہے۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔